أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ کہ غرض موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پالنے والے مالک نے تم سے اتنا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اتنی سی مدت تمہارے لیے بہت لمبی ہو گئی؟ یا ارادتاً تم نے یہی چاہا کہ تمہارے پالنے والے مالک کا غیظ و غضب تم پر اترے، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ سامری منافق تھا اور اسلام ظاہر کرتا تھا. اس کی قوم گائے کی پجاری تھی. اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا. سامرا بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جس کو سامری کہا جاتا تھا. بائبل کا بیان ہے کہ دولت اسرائیل کے فرمانروا عمری نے ایک شخص سمر سے وہ پہاڑ خریدا تھا جس پر بعد میں اس نے دارالسلطنت تعمیر کیا. کیونکہ پہاڑ کے مالک کا نام سمر تھا اس لیے اس شہر کا نام سامریہ رکھا. اس سے ثابت ہوا کہ سامریہ کے وجود میں آنے سے پہلے سمر نام کے لوگ پائے جاتے تھے، جن کی نسبت سے قبیلے کا نام سامری بنا. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. خدا کا بنی اسرائیل کو خیریت سے مصر سے نکالنا یہ اللہ کے اچھے وعدوں میں سے چند وعدے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. نمبر 2 فرعون کو تہس نہس کرنا. نمبر 3 صحرا میں سائے اور خوراک کا انتظام کرنا. نمبر 4 شریعت اور ہدایت نامہ دینا. کیا خدا کے احسانات کو اتنی مدت ہو گئی کہ تم انہیں بھول گئے ہو؟ کیا تمہاری مصیبت کا زمانہ گزرے، صدیاں گزر گئی ہیں کہ تم بدمست ہو گئے ہو؟ ہدایت نامہ دینے کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کے پورا ہونے میں اتنی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے کہ تم بہانے بنا سکو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، تو اس وعدے سے مراد قوم کا وہ وعدہ ہے جو وہ نبی سے کرتی ہے، یعنی نبی کی اطاعت اور اتباع کا وعدہ، نبی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ، اور خدا کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. بہرحال تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ کسی شخص کا یہ ارادہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ خدا کا غضب خریدے. اس لیے اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ اے قوم، تمہارا عمل اس قسم کا ہے کہ گویا تم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ خدا کا غضب خریدو. عزیزان محترم، ہم قرآن سے اصل میں مانوس اس لیے نہیں ہوتے کہ قرآن کے الفاظ کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم قرآن کے الفاظ سے روشناس کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو، اور کم سے کم روزانہ چند الفاظ کے معنی لکھ لیں یا اس کو پڑھ لیں، ذہن نشین کر لیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں قرآن سے رغبت ہو، یعنی الفاظ کے معنی سے جب رغبت ہوگی. اب جیسے یہ غین زیغ ہے، الزیغ، اس کے معنی ہے حالت استقامت سے ایک جانب مائل ہو جانا، اور النزائغ کے معنی تمایل، یعنی بہت زیادہ مائل ہو جانا، ایک دوسرے سے مائل ہونا. رجل زائغ یعنی مائل ہونے والا مرد. اس کی جمع زاغتن و زائغون آتی ہے. زاغت الشمس یعنی سورج مائل بزوال ہو گیا. زاغ البصر یعنی نگاہ نے غلطی کی، ایک طرف ہٹ گئی. اور آیت کریمہ سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یعنی خوف و ہراس کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اور یہ بھی کہ یہ آیت یرونہم مثلہم رأی العین،
یہ سورہ آل عمران جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا کہ نگاہیں صحیح طور پر کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکیں گی۔ یہ فرمایا سورہ نجم قرآن مجید کا 53 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں وما ذاق البصر وما طغى، نظر نہ تو حقیقت سے ایک طرف ہٹی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح من بعد ما کاد یزیغ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد ہوا اس کے بعد کہ پھر جانے کو کہتے ہیں۔ آیت کریمہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ معنی یہ ہیں کہ جب وہ از خود صحیح راہ سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو اسی طرف جھکا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔